بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمرین نحوی ترکیب کے ساتھ۔ الدرس الرابع، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ یہ مذکر اور مؤنث کا بیان ہے، اور مذکر اور مؤنث اسم ہوتے ہیں، یعنی جو ہم کلمہ کی 3 قسمیں پڑھے تھے، اسم فعل حرف، وہ ان میں سے کلمہ اسم جو ہے یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ تو اب مذکر مؤنث کہتے کسے ہیں، تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ ظلمۃ۔ تو پتہ چلا کہ جس اسم میں علامت تانیث ہوگی، یعنی کچھ علامت تانیث ہوں گی، اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو مذکر، نہیں پائی جا رہی تو وہ مذکر، اور اگر پائی جا رہی ہیں تو مؤنث ہیں۔ اب وہ علامت تانیث ہیں کیا کیا؟ تو فرمایا تانیث کی علامت 3 ہیں۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، گولتا کا ہونا، جیسے بقرۃ، تو بقرۃ میں گولتا ہے تو یہ علامت تانیث ہے، یہی تانیث کی علامت ہے۔ نمبر 2، الف مقصورہ، جیسے بشرا، تو الف مقصورہ اگر پایا جائے گا تو وہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ نمبر 3، الف ممدودہ، یعنی اگر الف ممدودہ پایا جائے گا تو وہ بھی علامت تانیث ہے۔ اب یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں ابھی بتائیں گے کہ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک فائدہ بتا رہے ہیں، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، ہاں اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یعنی جس اسم کے بعد جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہے تو الف مقصورہ، جیسے کہ یہ دیکھیے چھوٹا سا جو دکھ رہا ہے یہ الف مقصورہ ہے۔ اب اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس الف کے بعد حمزہ نہیں ہے تو یہ الف مقصورہ ہوا، اور یہاں پر آپ دیکھیں حمراء میں ایک الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، اس الف کے بعد حمزہ ہے تو یہ الف ممدودہ ہوا۔ مؤنث کی اقسام، مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ تو مؤنث کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ مؤنث جو ہم نے پڑھا تھا جس میں علامت تانیث پائی جائیں گی یا نہیں پائی جائیں گی، اس علامت تانیث کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی ہے، ایک مؤنث لفظی ہے۔ اب مؤنث حقیقی کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأۃن، کیونکہ مرأۃن کے مقابلے میں جو ہے رجل، مرد نر جاندار ہے۔ ایسے ہی ناقۃن ہے تو ناقۃن کے مقابلے میں اس کا نر جاندار موجود ہے، تو جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو جس مؤنث کے مقابلے میں اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی، اور جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے برقۃن، ورقۃن مانے پتا یا بجلی، تو اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حساس و متحرک بالارادہ ہو اور حیوان ہو۔ اگر ایسا ہو تو مؤنث حقیقی، اور اگر ایسا نہ ہو تو مؤنث لفظی۔ اب قواعد و فوائد میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ ہے، جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امن کا لفظ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ماں مؤنث ہوتی ہے تو یہ مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ ایسے اختن مطلب بہن، یہ مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے تو مؤنث ہی ہوگا۔ بنت مانے بیٹی، یہ بھی مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے لیکن پھر بھی مؤنث ہی مانا جائے گا۔ زینب اور مریم بھی، یہ بھی مؤنث کے لیے ہی نام استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے یہ مؤنث ہی کہلائے جائیں گے، اگرچہ ان میں علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ نمبر 2 قاعدہ یہ ہے کہ بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، یعنی آپ کو بظاہر ان میں کوئی بھی تانیث کی علامت نہیں ملے گی لیکن پھر بھی وہ مؤنث کہلائے جاتے ہیں، جیسے اردن ہے یہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، شمسن ہے یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، دارن ہے یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، نارن ہے یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ کلام عرب والوں سے اس کو مؤنث سنا گیا، اس لیے مؤنث ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی جن اسماء کو سن کر کے ہم بھی مؤنث استعمال کریں ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔
نمبر 3 قاعدہ ہے، بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے سبیلن ہے تو سبیلن کو ہم مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقن کو مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حالن کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مذکر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان کو لغت میں دیکھ کر کے آپ پوری مہارت حاصل کرنے کے بعد ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو۔ یعنی جو اسم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مذکر کا نام ہے، جیسے طلحہ نام بتایا، ایسے خلیفہ خلیفہ ایک عہدے کو کہتے ہیں، تو یہ خلیفہ بھی صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ مذکر ہی استعمال ہوگا۔ ایسی طلحہ جو ہے یہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے تو یہ مذکر ہی کہلائے گا۔ ایسی اسامہ ہو گیا، اسامہ میں آخر میں تا رہی ہے لیکن وہ مذکر کا ہی نام ہے تو اس لیے مذکر ہی کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو جو اس مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے طلحہ، خلیفہ اور اس کے علاوہ دیگر مثالیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ تو مذکر کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں، اور مؤنث جس میں علامت تانیث پائی جائے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ تو تانیث کی 3 علامتیں ہیں اور وہ ہیں، نمبر 1 گولتا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، نمبر 3 الف ممدودہ کا ہونا۔ نمبر 3 سوال ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی بتایا تھا، جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں پر کچھ غلط دیا ہوگا آنسر، اس آنسر کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اس جواب کو ہمیں درست کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اسم کے آخر میں اگر الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے، جبکہ آپ نے پڑھا ہے اور بھی دیگر علامات ہیں، تو یوں اس کا جواب دیں گے، مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا نہیں ہوتی ہے۔ تمرین نمبر 3، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجئے۔ یہاں پر مذکر کو الگ کرنا ہے اور مؤنث کو الگ کرنا ہے۔ فرمایا القرآن، تو 2 جز دے رہے ہیں، ایک الف ہے ایک با ہے، تو نمبر 1 میں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو القرآن جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ کوئی بھی علامت تانیث یعنی تانیث کی علامت نہیں ہے۔ اسامہ جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ ایک شخص کا نام ہے، ایک مذکر کا نام ہے، اور مذکر کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی مذکر ہی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ شمسن یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ کلام عرب سے مؤنث ہی استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو مؤنث ہی کہا جاتا ہے، اور ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ بیتن یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ ولدن یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں بھی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ زینب یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ ایک مؤنث کا نام ہے، اور جو مؤنث کے نام ہوتے ہیں وہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ان میں علامت تانیث نہ ہو۔ دارن یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ مؤنث سماعی ہے۔ امن یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ عورت کے لیے کہا جاتا ہے۔ نارن یہ مؤنث ہے کیونکہ مؤنث سماعی ہے، کلام عرب سے ایسے ہی سنا گیا ہے۔ خلیفہ یہ مذکر ہے کیونکہ یہ ایک مرد کے لیے یعنی یہ اس عہدے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں مرد شمار ہوتے ہیں، تو اگرچہ اس میں تا ہے، علامت تانیث تا ہے، لیکن پھر بھی یہ مذکر کے طور پر ہی استعمال ہوگا۔ رجل یہ مذکر ہے کیونکہ تانیث کی علامت کوئی نہیں پائی جا رہی ہے۔ شاتن یہ مؤنث ہے کیونکہ تانیث کی علامت اس میں تا موجود ہے۔ درج ذیل اسماء میں
اسماء سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ تو سب سے پہلے تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کی تعریف یاد ہونی چاہیے، اوپر آپ نے پڑھا تھا۔ مؤنث حقیقی کہتے ہیں جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو، اور مؤنث لفظی کہتے ہیں جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہ ہو۔ تو ناقتن اس کا مطلب ہے اونٹنی، اور یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، وہ بیل ہے یعنی اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے اور اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود جو ہے وہ اونٹ ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہوا۔ رجل اس کا مطلب پیر ہے، اور یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے۔ صحراء یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے۔ بقرۃ اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے جو کہ مذکر گائے ہوتا ہے۔ دارن یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے۔ مرضعن اس کا مطلب ہے دودھ پلانے والی، چونکہ یہ ایک عورت کی صفت ہے اور عورت کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ امرأتن یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل نر جاندار موجود ہے۔ عین اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے۔ ابنتن اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے تو اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ ہندن یہ بھی مؤنث حقیقی ہے کیونکہ ہند ایک عورت کا نام ہے اور عورت کے مقابلے میں رجل یعنی مرد نر جاندار موجود ہوتا ہے۔ لغتن یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے۔ فاطمہ یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے۔ اتان مطلب ہوتا ہے مطلب گدھی، اور اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ صغرا اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بچی، اور اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے، اسی لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ حائزن یعنی حائزہ عورت، اس کے مقابلے میں بھی نر جاندار موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ خمر مطلب شراب، اور یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔